ان کے لیے کام کرنا بھی بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ وہاں پہ شہری علاقہ نہ ہوتے ہوئے نہ ہے اور نہ تاجر برادری، نہ انڈسٹری ہے، نہ ہی کوئی ڈونیشن کا ماحول تھا، ایک رجحان نہیں تھا۔ پیسہ تو بہت لوگوں کے پاس، ایک رجحان ہونا چاہیے سماجی تنظیم کو سپورٹ کرنے کے لیے، بڑا ایک چیلنج تھا۔ پھر بھی دیکھیے ایک معذوری مل گئی، معذوری ہو گئی، یہ مستقل معذوری ہے، ایک دن کی بات تو نہیں ہے۔ جب بچپن میں چھوٹا تھا میں، کھیلتے کھیلتے آگ میں میرے ہاتھ دونوں جھلس گئے، اتنے جھلس گئے کہ ادھری ہاتھ میرے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 99% ختم ہو گئے۔ ابھی میری جو کنڈیشن آپ ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، صرف 2 انگلیاں ہیں جو میرے ہاتھ میں کام کرتی ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود میرے پیرنٹس کو سلام ہو، اسپیشلی میری ماں کو، جنہوں نے بڑی ہمت کر کے مجھے ریہیبلیٹیٹ کیا، کیونکہ مجھے معذوری پیدائشی نہیں تھی۔ ریہیبلیٹیٹ کا ورڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے معذوری نہیں تھی، میرے ہاتھ ٹھیک تھے، میں سارا کام کرتا تھا، مگر معذوری کے بعد پھر وہی سیم کام کی سر انجامی کرنا، اس کو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں۔ وہ ریہیبلیٹیشن کریڈٹ گوز ٹو مائی مدر، جو تھراپسٹ تو نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں ہر ماں سب سے بڑی تھراپسٹ ہے۔ اور اس ماں نے مجھے کپڑے پہننا سکھایا اور کھانا سکھایا، روٹی توڑتے کیسے وہ کیسے کیا، کپڑا پہننا ہے، ناڑا ڈالنا ہے، کپڑے کیسے پہنا، اپنے آپ کو مینیج کرنا چاہیے، جس کو ہم انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں نا، جو انڈیپینڈنٹ لیونگ جاوید رئیس صاحب یعنی PILC سے چلا رہے ہیں، وہ ہے انڈیپینڈنٹ لیونگ۔ معذوری کے ساتھ جینا سیکھے، دس از دا انڈیپینڈنٹ، دس از دا ریہیبلیٹیشن۔ وہ 2 انگلیوں میں قلم پکڑا ایک استاد نے، اور آج ہم نے ماشاءاللہ ماسٹر سوشیالوجی کیا اور اپنا ایک ادارہ بنا لیا 2005 میں، نواب شاہ ڈسیبلٹی فورم۔ ایک گاؤں میں نواب شاہ کے گاؤں سے سٹارٹ کیا، پھر میں شہر میں آیا۔ حقیقت بتاؤں، وہ آج میرا نواب شاہ ڈسیبلٹی فورم، اس کی آفس شکاگو میں، امریکہ میں 501c میں رجسٹرڈ ہم ہو گئے۔ وقت دیکھیں، گاؤں سے نکل کے ہم شکاگو تک جو سفر کیا ہے، اس میں واقعی بہت بڑے چیلنج تھے، مگر ہمت اور حوصلہ نہیں ختم کیا۔ معذور افراد جو ہمارے ہیں، افراد با معذوری، اور ہمارے دوسرے نوجوان جو غیر معذوری ہیں، سب کے لیے جاوید رئیس مثال ہے، عابد لاشاری ان کے لیے مثال ہے۔ اگر وہ بھی جستجو کریں گے، محنت کریں گے، تو اپنی کامیابی تک ضرور پہنچیں گے۔ یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہم آپ کے سامنے زندہ کھڑے ہیں، آپ کو معذوری، ہمیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، تھوڑا ہمت کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں جابس بھی ملیں گی، ہم سیلف امپلائمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم اسکل ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے، جب میری ریہیبلیٹیشن ہوگی تو مجھے خیال آیا میں 2 انگلیوں سے سب کام کر سکتا ہوں، تو ہمارا جو ڈاؤن سنڈروم بچہ ہے، آٹیزم کا بچہ ہے، ADHD کا بچہ ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کا بہت بڑا چیلنج تھا۔ کراچی کے بعد جو ہمارے سندھ کے دوسرے ضلع ہیں، نواب شاہ ہے، جیک باباد ہے، لاڑکانہ ہے، سانگڑ ہے، ترپار کر مٹھی، گھوٹکی، پورے ضلع دیکھے جائے تو 20 ضلع تو وہاں پر ہیں، ہمارے 21 ضلع، 7 ضلع کراچی میں۔ تو میں نے سوچا کہ نواب شاہ میرا ہوم ٹاؤن بھی ہے، پر نواب شاہ جغرافیہ کے حوالے سے بیچ میں آتا ہے، سندھ کا مڈل ہے، تو اس نے وہاں پہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا، جیسے دارالسکون ہے۔ دارالسکون سے ہم بڑے متاثر ہوئے، اور وہاں پہ معذور بچوں کو رکھا بھی جاتا تھا، ذہنی معذوروں کو، اور ان کو ریہیبلیٹیشن بھی کی جاتی تھی۔ وہی ماڈل میں دارالسکون کا لے کر گیا۔ طارق سیمل صاحب بھی ہمارے ٹرینر تھے ان دنوں میں، دارالسکون کی ٹیم میں ہمیں سپورٹ کیا، مگر کریڈٹ گوز ٹو گورنمنٹ آف سندھ۔ گورنمنٹ آف سندھ نے پہلا ریہیبلیٹیشن سینٹر آفٹر کراچی وہ نواب شاہ میں بنایا، جو ماشاءاللہ اتنا کامیاب ہوا 2018 میں، جو ہمیں سندھ گورنمنٹ نے DPD ڈپارٹمنٹ نے 2023 میں پھر لاڑکانہ میں سینٹر بنا کے دیا۔ اسی طرح گلستان جوہر اور گلشن حدید اور حیدرآباد، آج 700 سے زائد ذہنی معذور بچے ہمارے ماشاءاللہ انڈر ریہیبلیٹیشن ہے، اور وہ ایسے بچے جو اپنا نیک ہولڈنگ نہیں کر پاتے تھے، نیک ہولڈنگ کرنے کے قابل ہو گئے۔ ایسے بچے جو ان کا پوسچر خراب تھا، سیدھے ہو کے چل نہیں پا سکتے تھے، ان کا پوسچر فیزیوتھراپی سے ٹھیک ہو گیا۔ ایسے بچے جو بہت ہائپر تھے، ان بچوں کو ہم نے بیہیویئر تھراپی دے کے بیہیویئر موڈیفائی کیا۔ آج وہ ماشاءاللہ بچے وہ ریسپانس دیتے ہیں، کمانڈ فالوئنگ کرتے ہیں۔
ایسے بچے جو کھا پی نہیں سکتے تھے, کپڑے نہیں پہن سکتے تھے, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ان کی آکوپیشن تھراپی کرائی گئی. آج وہ بچے ماشاءاللہ خود سرانجامی میں اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ہے ہماری سکسیس. جو چھوٹا سا قدم اٹھایا تھا, آج اللہ کا شکر ہے کئی ایسے لوگ جو مجھ پہ ریہیبلیٹیشن ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورس بنا دیا. ہم کسی اور کے بھی ہزاروں لوگوں کی آگے چل کے انشاءاللہ ہم ریہیبلیٹیشن کریں گے. اور میں شکر ادا کرتا ہوں ڈی پی ڈی ڈپارٹمنٹ کا, گورنمنٹ آف سندھ کا, سید مراد علی شاہ صاحب کا, اور ان کے جو ڈی پی ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری طه احمد فاروقی صاحب کا. افراد معذوری کا جو ڈسیبلٹی قانون ہے, اس میں بھی آپ سب کا ایک پسینہ شامل ہے اور آپ سب نے محنت کی. آج 2018 میں ہمیں قانون مل گیا. قانون ملتا ہے تو شناخت مل جاتی ہے. وہی یو این سی آر پی ڈی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے, اس کو بھی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ابھی جو ایک رپورٹ جنیوا میں پیش ہوتی ہے, حکومت پیش کرتی ہے رپورٹ, اس کے ساتھ ساتھ ایک شیڈو رپورٹ ہوتی ہے, وہ ڈی ڈبلیو اے اور این ڈی ایف نے مل کر جنیوا میں, سہیل رئیس بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں تھا اور ایک ہمارا دوست ہے اسلام آباد کا پی آئی بی کا, پاکستان بلائنڈ ایسوسی ایشن کا, انہوں نے مل کر سر ہم نے شیڈو رپورٹ کی. اور آپ کے افراد معذور جو موجود بیٹھے سن رہے ہیں, ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جو چیزیں کمی پیشی ہے ہم نے وہاں پہ بات کی, اور یہ امپرومنٹ ہے. سندھ حکومت پہ یا کسی گورنمنٹ آف پاکستان پہ کوئی تنقید نہیں ہے. امپرومنٹ ہر چاہیے, امپرومنٹ ہر جگہ پہ گنجائش ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن جس اسپرٹ سے ہمارا قانون چاہے اس میں تھوڑی بہت کمی پیشی ہے وہ ختم ہو جائے. اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا, ہمت رہی, اور انشاءاللہ تعالی یہ تو تمغہ امتیاز چھوٹا سا ایک کہتے ہیں کہ احساس ہے. میں چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت سارے بڑے احساس دوسرے بھی ہیں. جاوید رئیس, عابد اشاری اور دیگر جو افراد معذور ہیں وہ ضرور یہ تمغے لیں گے اور پاکستان کے لیے, اپنی قوم کے لیے باعث فخر بنیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ہمیں ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ